ماشاءاللہ ویسے تو دیکھیے آپ خود دانش مند ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کی ایک بات گوشہ گزار کر دوں، خاص طور سے اپنے طلباء عزیز کے لیے جو مدرسے کے طلباء حضرات ہیں اور جو ہمارے سفیر حضرات ہیں، خاص طور سے سفیر حضرات اور طلباء، میری ان سے گزارش ہے کہ ایک تو جو سفیر ہیں ہمارے مدرسے کے، ان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم اتنی نشاندہی کر لیں کہ وہ مسلمان کی ہی دکان پہ جا رہے ہیں یا کسی غیر ایمان والے کی بھی دکان پہ جا رہے ہیں۔ کئی جگہوں سے یہ شکایت ہے کہ یار ان کے ایسے ایسے مولانا صاحب آئے تھے، وہ مانگ رہے تھے مدرسے کے لیے، تو بھئی یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا علماء حضرات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے معاملات میں سامنے رکھتے ہیں، ان کی اس بات کو بالائے طاق رکھ دی انہوں نے کہ محلے میں اگر آپ کے 50 بچوں کو پڑھانے کی گنجائش ہے، سکت ہے، تو بس 50 ہی رکھو، 51 مت رکھو۔ لیکن آپ 500 بچے رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، چلو رکھو، محنت تو آپ ہی کر رہے ہیں۔ اور میں بھائی یہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے۔ تو کم سے کم آپ اپنے سفیر حضرات کو سمجھائیں کہ وہ مسلمانوں کی ہی دکان پہ جائیں۔ اچھا ایک جگہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ علماء ہیں، یہ مفسر ہیں، یہ مبلغ ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کو جھڑکو مت نہیں، ان کی شان میں گستاخی مت کرو، لیکن آپ ایسے کاموں پہ مجبور کیوں کر دیتے ہیں انہیں؟ ان کا کام صرف یہی ہے کہ وہ مانگیں اور محتمم حضرات کو دے دیں۔ محتمم حضرات کے لیے تو مدرسہ اپنا ایک اسٹیٹ ہے نا، وہ تو بادشاہ ہیں اس کے، جس کو چاہیں نکال دیں، جس کو چاہیں رکھ لیں۔ اچھی بات نہیں ہے یہ۔ اپنے سفیر حضرات کو سمجھاؤ کہ وہ سوال اگر کریں تو کم سے کم یہ دیکھ لیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں سے معلوم کر لو نا کہ یہاں کتنی دکانیں ہیں۔ مسجدوں میں الگ آتے ہیں، دکانوں پہ الگ جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں اور پھر بھی پریشان، عمل سے خالی۔ وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے انار کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے مدرسہ چلا لیا؟ آج تک نام زندہ ہے ان کا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ وہ کیسے اللہ کے ماننے چاہنے والے لوگ تھے؟ وہ یہ تھا اصل توکل اللہ پہ۔ خرچے تو ان کے بھی تھے، اخراجات ان کے بھی تھے، بچے ان کے بھی تھے۔ اس پہ سوچنا چاہیے میرے بھائی، توجہ دینی چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ دینی چاہیے۔ اور خاص طور سے طلباء عزیز کو تو میں متنبہ کر رہا ہوں کہ آپ نے خوب نقصان اٹھائے ہیں اس بات سے، لیکن آپ کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آتا۔ آپ کو اگر سفر کرنا ہے ٹرین سے تو آپ ریزرویشن کے ساتھ ہی سفر کریں۔ آپ کو تمام حالات کا پتہ ہے، اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ بھئی کم سے کم آپ کا ریزرویشن ہوگا تو سرکاری لسٹ میں آپ کا نام ہوگا، ڈبے پہ آپ کے نام کی لسٹ لگی ہوئی ہوگی، فلاں صاحب فلاں، اور آپ کے باپ کا نام الگ ہوگا، ڈبہ نمبر الگ ہے، سیٹ نمبر الگ ہے، تو کم سے کم کچھ تو آپ کے پاس میں ہے۔ آپ چلتی ٹرین میں چڑھتے ہو، چالو ڈبے میں ایک کے اوپر ایک بیٹھا رہتا۔ ماحول دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو میرے بھائی، یہ تو بخیل لوگوں کے کام ہے، یہ تو کنجوسی ہے۔ آپ جہاں اتنے خرچے پورے کرتے ہیں وہاں خرچہ یہ بھی کرو۔ اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو ریزرویشن کے ساتھ ہی کرنا ہے، ورنہ آپ کو جو نقصان ہوگا وہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ آپ جانے اور آپ کا رب آپ پہ کیا گزرے گی۔ آج کی محبتیں اور اب سے پہلے کی محبتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ اکثر مدرسے کے طلباء ان ڈبوں میں سفر کرتے ہیں جن ڈبوں میں گنجائش نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی بھی، اور ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ جب ایک آدھ مر جاتا، پٹ جاتا، تو پھر سوگ مناتے ہیں ان کا۔ اللہ نے عقل دی ہے، اس کا استعمال کرو، اس سے کام لو۔ اس لیے میرے بھائی میں اپنے سفیر حضرات اور طلباء عزیز کو یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سفر کریں، سفیر ہوں وہ سفر کریں، مدرسے کے طلباء ہیں وہ سفر کریں، تو کم سے کم اپنے آپ کو مضبوط، اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں، اور ایسی سواریوں میں سفر کریں کہ جس میں آپ کا ریزرویشن ہو، تاکہ آپ کم سے کم کچھ تو آپ کے پاس میں ہے۔ کچھ بھی صحیح، ریزرویشن والے ڈبے میں ابھی بھی بہت دھرم دھو رہا ہے، کوئی نہیں چڑھتا اس کے اندر۔ اگر چڑھتا بھی ہے تو اس کے اندر 2 سپاہی بھی ہوتے ہیں، پھر اس میں ٹی ٹی بھی آتا جاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی فالتو وہاں پہ ہے، سیٹوں سے زیادہ زائد ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ وہ بناتے ہیں اپنا جو بھی ان کا ہوتا ہے سسٹم۔ لیکن جہاں سیٹ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، آپ اس میں چڑھتے ہیں،
اس لیے میرے بھائی اپنا آپ کو سنبھالو اور دانش مندی سے کام لو.